اچھا اب پہلے تو شوکت صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ سول نہ فرما، پھر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، سول نہ فرمانے کی کال کا کیا ہوگا؟ یعنی آج ملنا تھا لوگوں نے اور وہ نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب سے، ورنہ وہ آج لائے عمل کا بتا دیں. تو اب یہ یعنی اگر اگلے کچھ دن ملاقات کا ایکسس روک دیا گیا تو پھر کس طرح لے کے آگے چلے گی پی ٹی آئی سول نافرمانی سے متعلق معاملات کو لے کے؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ. دیکھیں سول نافرمانی کی تاریخ کا تو اعلان ہو چکا ہے، وہ برقرار ہے. ہاں وہ ختم جب تک عمران خان صاحب خود واپس نہ لے لیں اس وقت تک کوئی بھی اس کو واپس نہیں لے سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک چیز یہ تھا کہ وہ جو شہداء کے لیے دعائیہ تقریب تھی 13 کو، تو اس لیے پھر بعد میں وہ چلی گئی 15 کو، تو اس لیے ایک تو یہ ڈیلے ہوا. دوسرا جو ہے نا مذاکرات بھی ہوئے کے لیے کمیٹی بھی بنی، اور جو ہمارے الہی تھے چکزئی صاحب اور جو دوسرے لوگ تھے ان کی زیادہ ان کا اصرار تھا کہ جی آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈیلے کریں تاکہ ہم جو ہے مذاکرات کے لیے راستہ ہموار ہو سکے. تو اب یہ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں. لیکن شوکت صاحب اس میں وزیر دفاع ظاہر متعلقہ ہے نا، یعنی بڑا سینئر رہنما ہے، اور وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی چیک کیا ہے. جب وہ بات کر رہے تھے نا سننے کا، میں نے ابھی دوبارہ چیک کیا ہے، کوئی فارمل، ظاہر آپ مجھ سے، آپ بہت سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ بات کرنا اور ہوتا ہے، آفیشیل رابطہ ہونا اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی آفیشیل ریکویسٹ یا ریکویسٹ کا لفظ انہوں نے کہا، پیغام اسپیکر صاحب کو کسی کو گیا ہی نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کا. یہ تو جانا چاہیے نا شوکت صاحب، یو ایگری؟ میں اس سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو عقل و فکر بھی دے. دیکھیں میرے بھائی، اپوزیشن سے ہمیشہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اپوزیشن نہیں کہتی ہے کہ مذاکرات کریں. لیکن یہ جو اپوزیشن میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کرنے، اور اچھی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں تو ایک آفیشیل رابطہ بھی کر لیں. دیکھیں روزانہ ٹاک شو میں یہ آتے تھے اور بڑاس نکالتے تھے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے کمیٹی بنا لی، مذاکرات کی آفر بھی کر دی. یہی ٹاک شو میں ہمیں بھی دعوت دیتے رہے، ہم بھی ان کو دعوت دیتے ہیں. تو اس کے بعد اب دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت کے اندر ہے، ملک مشکل میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، معیشت ٹھیک ہو، لیکن کیا سیاسی عدم استحکام لا کر آپ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ابھی بھی آج بھی. لیکن شوکت صاحب دیکھیے، جو فریق، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوری آپ کی بات کاٹی میں نے، کہ حکومت کے لوگ، ابھی میں جاوید صاحب سے کہہ رہا تھا، نام لے کے کہہ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تھی تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرتے ہی نہیں ہیں، سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت سے بات کرنی چاہیے. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ سے تو میں سوال پوچھوں گا نا کہ اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے کہ ہاں چلو ہم کرتے ہیں بات، تو فارمل ریکویسٹ میک کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ورنہ تو سامنے والے کہیں گے کہ یار سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک فارمل پیغام تک نہیں بھیج رہے، تو کیا بات کریں ہم ان سے؟ تو بھیجنے کیا مسئلہ ہے؟ بدقسمتی سے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ بے توقیر ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کی ہے نا، باہر تو نہیں کی ہے. تو پارلیمنٹ کے اندر ہی تو کہا ہے نا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد شبلی فراز نے سینٹ کے اندر سپیچ کی کہ آؤ بیٹھے مل کر بات کرتے ہیں. دیکھو یہ تو اصل مسئلہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ انہوں نے ایک قسم کا ایسی وہ ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہمیں انہوں نے دعوت نہیں دی. یہ پہلی حکومت ہے. اور کہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ کھانے کے بغیر اٹھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہتے یار گھر میں پوچھا نہیں انہوں نے کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے. تو یہ تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. گورنمنٹ ان کے پاس ہے، لوگوں کو یہ مارتے ہیں، پورا من جدوجہد یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، پورا من سیاسی احتجاج یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. اور تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یا تو یہ حکومت ان کے پاس اختیار نہیں. جو عمران خان صحیح کہتے تھے کہ بھئی آپ مذاکرات تو کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات ان کے ساتھ کرنا فضول ہوگا. اور آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کا. اب دیکھیں نا تو پھر ایسے میں بات کیسے آگے بڑھے گی شوکت صاحب؟ پھر کیا اس سارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ دنوں سے، اس کا منطقی انجام آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صفر؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس طرح مانے. یہ پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ کہ جب ان کے دم پہ پیر رکھتے ہو نا تو پھر تو یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسی دم سے پیر ہٹ جائے یہ پھر شیر بن جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. شوکت صاحب احتجاج کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا نا 2 سال بعد بنی تو نہیں نا، جو آپ چاہ رہے تھے مطالبہ تو پورے نہیں ہوئے نا، تبھی تو آپ مذاکرات پر آئے ہیں. اسٹرگل ہے نا. دیکھیں ہمارا کام تو اسٹرگل کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کیا کر سکتی ہیں؟ اپوزیشن تو یہی کر سکتی ہے نا، احتجاج ہی کر سکتی ہے. اور ہم کوئی ہمارے پاس
یہ تو ہے نہیں، طاقت تو ہے نہیں کہ ہم جا کے ان پہ حملہ ہو جائیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، پتہ نہیں کون سا اسلحہ تھا۔ اگر ہم دہشت گرد ہوتے، ہم اسلحہ ہمارے پاس ہوتا تو پھر اتنی جلدی کیسے واپسی ہم کر لیتے؟ پھر تو جو جواب مقابلہ کر لیتے نا۔ لیکن اس طرح غلط ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے دیکھیے اس شوکت ملک صاحب، کے اس میں خاطر۔ یہ اس طرح کے بیانات جو اب وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان آیا، یہ وڈ دے ہیلپ مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے، اوور آل ماحول کو بہتر بنانے کے لیے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر کہہ رہا ہو کہ عمران خان اب ہم سے پرامن کی ریکویسٹ نہیں کرنا، اب اسلحہ لے کر آئیں گے، مقابلہ کریں گے، یہ ماحول بہتر بنانے میں مدد دے گا؟ یہ رد عمل ہے۔ دیکھیں جو پی ایم ایل این کے وزراء سارا دن 4 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ دیکھو وہ بھاگ گیا، تو دیکھیں وہ ایسا دیکھیں نا، وہ کوئی بارش اور طوفان تو نہیں تھا نا کہ وہ بھاگ گیا۔ اگر آپ گولی برسائیں گے تو گولی کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں ان کو غیرت مند کہتا ہوں نا، ان میں سے کوئی غیرتی آ جائے نا کہ گولی چلے اور میں کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو دیکھیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم تو کوئی اس لیے ٹرین تو نہیں ہونا، ہم نے کوئی اسٹیل کی جیکٹس پہنی ہوئی ہے۔